अस्सलाम वालेकुम। 13 अप्रैल 2024 को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के कोड नेम के तहत ईरान ने इसराइल पर अपना पहला बड़ा हमला किया था। और इन हमलों में ईरान ने इसराइल पर 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। इस हमले की वजह 1 अप्रैल 2024 को इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सफारत खाने के साथ वाक़े ईरानी कौंसल खाने की इमारत पर हमला था। An Israeli airstrike destroyed a building belonging to Iran's embassy in Damascus, according to Iranian state media. इसराइल की बमबारी के नतीजे में 16 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक खातून और इसका बेटा भी शामिल थे। इस हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब की कुदस फोर्स मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी और 7 दीगर IRGC के अफसरान भी मारे गए। इसके अलावा हिजबुल्लाह और ईरान से मुंसलिक 6 और अफराद भी हलाक हुए। हमले के फौरन बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया था। ईरान के इन हमलों से इसराइल का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के इसराइल पर 170 ड्रोन्स, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने का नतीजा ये निकला कि एक 7 साल की बच्ची आमना हसीना शदीद ज़ख्मी हुई। इसके अलावा कोई 30 से 31 लोग ऐसे थे जो बहुत ही मामूली ज़ख्मों के साथ रिपोर्ट हुए। ईरान की तरफ से फायर किए हुए ज़्यादातर ड्रोन मिसाइल्स को इसराइली एयर स्पेस ने इंटरसेप्ट किया और इन्हें मार गिराया। तो इस दिन ईरान का हमला दरअसल सिर्फ एक आतिशबाजी का मुजाहरा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि ईरान के नेशनल टीवी ने इसराइल की तबाही के नाम पे जो फुटेज चलाई वो फरवरी 2024 में चिली के जंगलों में लगने वाली आग की फुटेज थी। لن يتوقع بهذا المستوى من الرد لا كتاب لا مقربين من نتنياهو لا قيادة سياسية ولا عسكرية. तो ये है 13 अप्रैल 2024 को ईरान के इसराइल पर हमले की हकीकत। और सिवाय 7 साल की बच्ची के शदीद ज़ख्मी होने के अलावा इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। उल्टा ईरानियन मीडिया चिली के जंगलों में लगने वाली आग को इसराइल की तबाही बताकर अपनी अवाम को दिखाता रहा। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल पर दूसरा बड़ा हमला किया। From the flight deck of an airliner, a view of Iran's mass launch of missiles towards Israel last night, the lack of warning to civilian aviation, a sign of the will to surprise. In all, Iran has an estimated 180 ballistic missile launches. 200 से जायद फतेह 1 और खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ लॉन्च किए गए। ईरान का इसराइल पर यह हमला 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले के बाद से शुरू होने वाली इसराइल, हमास और हिजबुल्लाह की जंग के दौरान दूसरा बड़ा हमला था। इस मिसाइल हमले को ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का कोड नाम दिया गया। 1 अक्टूबर के हमले को ईरान ने सेल्फ डिफेंस करार दिया और यह हमला इसराइल की जानब से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया, हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह और पासदारान इनकलाब के जनरल अब्बास नील फरोशां के कत्ल के रद्द अमल में किया गया। इस हमले ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को अप्रैल के मुकाबले में ज़्यादा मुतासर की। इन 200 की तादाद में मिसाइल फायर करने के नतीजे में इसराइल में कितनी हलाकतें हुई, इस पर बात आगे चलकर करते हैं। इससे पहले ज़रा ईरान के इसराइल पर इस हमले की थोड़ी सी तफसील को समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाइल कहाँ कहाँ गिरे। 20 से 32 मिसाइल नेगव, जिसे अरबी में अन-नक़ब कहा जाता है, में वाक़े निवातिम एयर बेस के इलाके में गिरे। अन-नक़ब इसराइल के जुनूब में वाक़े एक सहराई और नीम सहराई इलाका है और इस इलाके का सबसे बड़ा शहर और इंतज़ामी दारुल हुकूमत बीर शीबा है, जो शुमाल में वाक़े है। नक़ब के जनूबी सिरे पर खलीज अक़बा, गल्फ़ ऑफ अक़बा और इलात शहर वाक़ हैं, जो एक सियाहती मकाम और बंदरगाह है।
نواتم ایئر بیس پر ان میزائلز کے گرنے سے ایک ہینگر اور ٹیکسی وے کو نقصان پہنچا، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہو سکا۔ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل نے نواتم ایئر بیس کے تحفظ کو کم اہمیت دی تھی کیونکہ ایک ہینگر یا رن وے کی مرمت کی لاگت ایک ایرو انٹرسیپٹر میزائل کے استعمال کی لاگت سے کہیں کم ہے۔ ایران کے اس حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ حملے کے بعد گرے ہوئے میزائلوں پر چڑھ کر اسرائیل کی عوام اور وہاں کے بچے سیلفیاں لے رہے تھے۔ واقعی بہت زیادہ نقصان ہوا اسرائیل کا۔ کچھ میزائل تل نوف ایئر بیس میں گرے، کچھ میزائلز نزدیکی قصبے گدیرہ میں ایک سکول پر گرے، اور کچھ تل ابیب کے شمال میں موساد اور یونٹ 8200 کے اسرائیلی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد کے علاقے میں گرے، جہاں چند گھروں اور ایک ریسٹورانٹ کو نقصان پہنچا۔ توبہ توبہ، اتنی زیادہ تباہی۔ اب ایران کے اس عظیم الشان حملے میں اسرائیل کی کتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں یا کتنی زیادہ اموات ہوئیں، ذرا اس پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ 2 اسرائیلی شہریوں کی ہلکی نوعیت کی چوٹیں ان حملوں کے نتیجے میں رپورٹ ہوئیں۔ یروشلم میں چند فلسطینی بھی راکٹ کے ملبے سے زخمی ہوئے۔ ایک 37 سالہ فلسطینی مزدور جس کی شناخت سمیع الاسالی کے نام سے ہوئی، جو کہ غزہ کا رہائشی تھا، یروشلم میں ایک انٹرسیپٹ کیے گئے میزائل ملبے کی وجہ سے مارا گیا۔ یہ دیکھیں اس بیچارے کی جنازے کی ویڈیو۔ تو ایران کے اسرائیل پر 200 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز فائر کرنے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ایک فلسطینی مسلمان مارا گیا، لیکن صرف ایک ڈیتھ ہوئی یہ حقیقت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اموات ہوئیں۔ اسرائیل میں نہیں، ایران میں۔ ایران جب دھڑا دھڑ میزائلز فائر کر رہا تھا تو ایک میزائل کے لانچنگ پیڈ میں میل فنکشن یا کسی خرابی کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا اور اس کے ارد گرد کھڑے ایران کی پیراملٹری فورس کے 4 لوگ مارے گئے اور رپورٹس کے مطابق 12 سے کچھ زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ Iran's missile blitz is tonight believed to have killed more of its own soldiers than Israelis after a launch pad disaster. تو یہ ہے کل نقصان جو 200 بیلسٹک میزائل فائر کر کے ایران نے اسرائیل کو پہنچایا۔ واقعی قیامت ڈھا دی اسرائیل پر۔ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کے اب تک ایران نے 2 بڑے حملے اسرائیل پر کیے۔ 13 اپریل 2024 کو ایران کی طرف سے آپریشن ٹرو پرومس کے نام پر 170 ڈرونز، 30 کروز میزائلز اور 120 بیلسٹک میزائلز اسرائیل پر فائر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک 7 سال کی بچی زخمی ہو گئی۔ دوسرا بڑا حملہ جسے آپریشن ٹرو پرومس 2 کا نام دیا گیا، جس میں تقریباً 200 بیلسٹک میزائلز اسرائیل کی طرف فائر کیے گئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ غزہ کا ایک 37 سالہ فلسطینی مزدور اپنی جان سے گیا۔ اس کے علاوہ اپنے ہی لانچنگ پیڈ کے پھٹ جانے کی وجہ سے اپنے ہی 4 فوجی ایکسٹرا مروائے اور کم و بیش 12 لوگ زخمی ہوئے۔ یہ ہے ایران کی اسرائیل پر حملوں کی اصلیت۔ لائک آئی سیڈ بیفور، اسرائیل کا کوئی میجر نقصان آج تک یہ لوگ نہیں کر سکے۔ اب بھی صرف مسلمان امت کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اسرائیل، امریکہ، برٹن ان ملکوں کو ایک بہانہ دینے کے لیے کہ وہ ایران کی عوام پر چڑھ دوڑے۔ یہ میزائل حملے اسرائیل پر کیے گئے، جس کا نتیجہ کیا نکلا، جس سے اسرائیل کو کس حد تک بھاری نقصان ہوا، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اسرائیل پہ اس طرح کے حملوں میں ان کی سویلین کیجویلٹیز اس وجہ سے نہیں ہوتی کیونکہ جنگ کی صورت میں فوج فرنٹ لائن پر آ جاتی ہے اور عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ زیر زمین بنکرز یا سیف ہاؤسز میں شفٹ ہو جائیں۔ ایسی کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں عوام اپنے گھروں کے نیچے موجود سیف ہاؤسز میں منتقل ہو جاتی ہے، لیکن ایران اور اس کے فنڈز پر چلنے والی باقی تنظیمیں اس کا الٹ کرتی ہیں۔ یہ خود بنکرز میں گھسے ہوتے ہیں اور عوام کو فرنٹ لائن پر رکھا ہوتا ہے۔ جتنی بھی کیجویلٹیز اور ہلاکتیں ہم سن رہے ہیں حزب اللہ کے لیڈرز کی یا IRGC کے لوگوں کی، یہ سب کسی نہ کسی زیر زمین بنکر میں گھسے ہوتے ہیں۔
اور سویلین عوام کو انہوں نے فرنٹ لائن پر چھوڑا ہوتا ہے مرنے کے لیے، ان ادر ورڈز شہید ہونے کے لیے۔ آنکھیں کھولیں اور ان دھوکے بازوں اور فراڈیوں کو پہچانیں۔ یہ لوگ موقع دے رہے ہیں اسلام دشمن قوتوں کو مسلمانوں کے خلاف ایکٹ کرنے کا۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔